خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ ہے، سن 1442 ہجری ہے، اور مارچ مہینے کی 20 تاریخ ہے، سن 2000 عیسوی ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج ہم ہندوستان کے بہت ہی متبرک اور بہت ہی اہم ادارے مسلم پسند اللہ بورڈ کے زیر سایہ جمع ہیں، اور امت کے مسائل کی فکر لے کر امت کے درد مند دل رکھنے والے افراد اس کے بینر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جوڑ کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین کے احکام پر خود بھی عمل کریں اور امت کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آدم ذات ضرور بنایا ہے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی حکموں کے پابند ہیں۔ یہ جو لفظ آدم ذات ہے نا، یہ اس طرح کا جملہ ہے کہ الف مد آ، پھر دال میم آدم، پھر ہے زاد، بیچ میں سے اگر دال میم نکال دیا جائے تو پھر بنتا ہے آزاد۔ معلوم ہوا جب تک کہ دم میں دم ہے وہاں تک یہ آزاد نہیں ہے، جب دم نکل جائے گا پھر آزاد ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان جب تک زندہ ہے، حیات ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند ہے۔ اب وہ اللہ کے احکام کیا ہیں وہ ہمیں اپنے علماء اکابر مشائخ سے معلوم کرنا چاہیے، اور ان سے معلوم کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو بنایا اور انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، تب سے لے کر صبح قیامت تک اللہ کے نیک بندے، علماء، صلحاء دنیا پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور وہ رہبری کرتے رہیں گے۔ جب صلحاء کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا، علماء کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا، اسی دن گویا اس دنیا کی کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت اور قول کے مطابق 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ ان 18,000 مخلوق میں ایک انسان بھی ہے۔ اس انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق کا درجہ دیا۔ یہ کائنات کے اندر سب سے اشرف ہے۔ اس کا کھانا عجیب، اس کا پینا عجیب، اس کا پہننا عجیب، اس کا رہن سہن عجیب، اس کی زبان عجیب، گویا ہر چیز عجیب ہے اس کی۔ جبکہ اللہ رب العزت نے دوسرے جانوروں کو جو بنایا ہے ان کے اندر ایسی صفات نہیں ہے جیسی انسان کے اندر ہیں۔ وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ چڑیا ہیں، ہندوستان کی چڑیا بھی وہی زبان بولتی ہے جو امریکہ کی بولتی ہے، افریقہ کی وہی بولتی ہے جو ہندوستان کی بولتی ہے، اسی طرح دوسرے جانور لیجئے۔ لیکن انسان ہیں تو یہ بھانت بھانت کی زبان بولتے ہیں۔ یہ مختلف قبیلوں میں رہتے ہیں، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں۔ ان کے رہن سہن کا نظام عجیب ہے، کھانے پینے کا اور اوڑھنے بچھانے کا نظام عجیب ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا اس کو ڈھب بھی عطا فرمایا۔ یہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ترتیب نہیں دیتا،
بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے اس طریقے کا یہ پابند ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جس طرح دوسرے جانوروں کا جوڑا بنایا ہے، انسان کو بھی جوڑا بنایا۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک کو میل کہتے ہیں، ایک کو فیمیل کہتے ہیں۔ جب انسان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی وہ بچہ جوان نہیں ہو جاتا، بلکہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ایک تربیت کا نظام ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے اور سوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے اور کھیلتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کھیلنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو پڑھنے لکھنے کا مکلف کیا جاتا ہے، وہ پڑھتا لکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے۔ جب بھرپور جوان ہوتا ہے اور پڑھ لکھ کر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے اندر کچھ جذبات محسوس کرتا ہے، شہوانی جذبات۔ اب ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا ایک جوڑا اس کو تلاش کر کے دیا جائے، لہٰذا اب اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، ان جذبات کو وہ کس طرح سے پورا کرے۔ تو ایک جائز طریقہ ہے ان خواہشات اور جذبات کو پورا کرنے کا، اور ایک ناجائز طریقہ ہے، حرام ہے۔ جو ناجائز طریقہ ہے اس کو زنا کہتے ہیں، اور جو جائز طریقہ ہے اس کو نکاح کہتے ہیں۔ زنا کے اندر آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ زنا میں بندہ واقع ہوتا ہے اس کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ نکاح کے اندر انسان عزت پاتا ہے، مبارکباد وصول کرتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس کی نظروں میں بھی وہ سر کا تاج بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح کو انسانوں کی نسل کی بقا کے لیے، انسانوں کی افزائش کے لیے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر ایک گویا فریضہ مقرر کیا کہ آپ نکاح ایک طریقے سے کریں جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے اور ترغیب دی ہے کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے۔ لہٰذا بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح کی زندگی گزارتا ہے تو نکاح میں عزتیں پاتا ہے اور زنا کے اندر ذلت پاتا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے دوسری عبادتیں ہمارے ذمہ فرض کی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ان تمام عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنیں بتائی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ مثلا نماز عاقل پر ہے، پاگل پہ نہیں، عاقل پہ فرض ہے، پاگل پہ نہیں، بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ نہیں، نماز کا وقت ہونا چاہیے، معلوم ہوا نماز بے وقت نہیں۔ اسی طرح رمضان، حج، زکوٰۃ، جس طرح ان عبادتوں کے لیے کنڈیشن ہے، اسی طرح نکاح کے لیے بھی کنڈیشن ہے۔ مثال کے طور پر نکاح فرض ہے عاقل پر، معلوم ہوا پاگل پہ نہیں، بالغ پر ہے، نابالغ پہ نہیں۔ اسی طرح نکاح کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نکاح کرنے والا لڑکا، مرد، وہ نان نفقے کا مکلف ہو، یعنی اس کے پاس اتنا انتظام ہو کہ جب وہ شریک حیات کو، رفیق حیات کو اپنے پاس لائے گا، اپنائے گا، تو اس کو وہ سیکورٹی دے سکے، چاہے وہ کرائے کا مکان ہو، چاہے ذاتی مکان ہو یا عاریت کا مکان ہو، وہ اس کو سیکورٹی دے سکے، اس کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کر سکے۔ نیز اس کے پاس نان نفقے کا انتظام ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہو اور وہ بھیک مانگ کر کھاتا ہو۔ جو خود اپنا نان نفقے کا انتظام نہیں کر سکتا، وہ کسی کو اور کو کیا پال سکتا ہے؟ تو اگر اس کے پاس سیکورٹی دینے کے لیے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے اور کھلانے پلانے کا انتظام نہیں ہے، تو اس پہ نکاح فرض نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح تو فرض نہیں ہے، لیکن نکاح جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ جذبات تو اس کے پاس ہیں، سیکسول جذبات، جوش تو ہے۔ تو قربان جائیں، شریعت نے ہمیں کسی چوراہے پر بے دست و پا کھڑا نہیں کیا، بلکہ اس کا بھی آپشن نکالا، اس کا بھی حل دیا ہے ہم کو کہ ایسا شخص جو اپنی بیوی کو سیکورٹی نہ دے سکے، نہ نفقے کا اس کے انتظام نہ کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ شہوانی جذبات پر قابو پا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا پیارا اور کتنا آسان نظام ہمیں دیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر عبادت الحمدللہ اپنے طور پر کی جا رہی ہے، ادا کر رہے ہیں امت، لیکن نکاح کے اندر جو ایک عبادت ہے، جو انسان کی ایک ضرورت ہے اور انتہائی اہم ضرورت ہے، تو عبادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عبادت کے اندر ایسے چوچلے ہم نے پیدا کر لیے ہیں، بلکہ مالداروں نے کچھ ایسے شوشے اس میں کھڑے کر دیے ہیں کہ اس عبادت کو
دنیا کی ایک رسم بنا کے رکھ دیا، بلکہ اس کو غریبوں کے لیے عذاب علیم بنا دیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نکاح کو بجائے شادی کا نام دے کر اس شادی کو ختم کریں، بلکہ اس کو نکاح ہی کا نام دیا جائے، اور اس کو ایسا ہی آسان بنایا جائے جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر کے دکھایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں نے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی مدینہ منورہ کی ایک گلی میں کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرے صحابی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ کھڑے ہونے والے صحابی نے فرمایا کہ سامنے ایک مکان ہے اور یہاں مجھے اپنا پیغام اور اپنا رشتہ پیش کرنا ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کیسے جاؤں۔ تو دوسرے صحابی نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کی طرف سے ترجمان بن کر چلا جاتا ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت اچھا۔ یہ اندر پہنچے، ارباب خانہ، اصحاب خانہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جا کر یہ بات پیش کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گلی میں کھڑے ہیں اور وہ اس گھر کے اندر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کو منظور ہے؟ اب نگاہوں میں بیٹھنے والے افراد نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جواب دیا کہ بھئی ہماری رائے متفق نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ بیٹھو تو صحیح، ابھی آپ کو اگر کرنا ہو تو بتائیں۔ اب یقیناً صحابی رسول تھے، گردن جھکائی ہوگی، ذات حق کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے، اللہ سے دعا کی ہوگی، استخارہ کیا ہوگا۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، بس وہیں اسی وقت نکاح ہو گیا۔ اب یہ جب باہر نکلے تو باہر جو صحابی کھڑے تھے وہ سراپا انتظار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا پیغام، کیا جواب لائے؟ کہ بھئی میں نے امانت داری کے ساتھ آپ کا منشا، آپ کی مراد، آپ کا پیغام پہنچا دیا، لیکن وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی رائے آپ سے نکاح کرنے کے بارے میں متفق نہ ہو سکی، لہذا ان کی رائے جب متفق نہیں تھی تو میں جو جواب بنتا ہے ان کا وہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ کہ بہت اچھا۔ جب انہوں نے رائے کی اور رائے متفق نہیں ہوئی، معلوم ہوا ان کی رائے متفق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے حق میں نہیں تھا۔ تو کہا پوری بات تو سنو۔ کہ وہ کیا؟ کہ پوری بات یہ کہ انہوں نے آپ کے بارے میں تو انکار کیا، البتہ مجھ سے انہوں نے نکاح کر دیا۔ فوراً انہوں نے مبارکباد پیش کی اور کہا مبارک ہو آپ کو، وہ قسمت میں آپ کے تھی اور میں نیت کر کے بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آج کے دور ہوتا تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے، اور فوراً باہر کھڑے ہونے والے اندر جاتے اور کہتے کہ ان کے اندر کون سے سرخاب کا پر لگا ہے کہ ان کو آپ نے رشتہ کر دے دیا، اور میرے اندر کون سی کمی ہے کہ مجھے انکار کر دیا۔ لیکن وہ بنے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، وہ جانتے تھے کہ امرہم شورا بینہم، کہ جو مشورے سے کام کیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ جب انہوں نے مشورہ کیا، چاہے وہ نگاہوں میں کیا، چاہے کسی طرح سے بھی کیا، بہرحال جب مشورے سے انہوں نے انکار کیا تو معلوم ہوا اللہ ہی کی رائے میرے حق میں نہیں تھی، لہٰذا بندوں کی زبان سے اس کا اظہار ہوا۔ وہ جانتے تھے اس بات کو۔ بہرحال تو دیکھیے نکاح کو کتنا آسان کر کے دکھایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضلها برکتاً ایسرها مؤونۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے افضل نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ افضل اور برکت والا نکاح اس کو قرار دیا جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، تو سیدھا مطلب اس کا نکل رہا ہے سب سے زیادہ منحوس نکاح، بے برکت نکاح، بے ترتیب نکاح، اور جس میں خرافات ہوتی ہوں وہ نکاح بنتا ہے۔ تو آج جو ہمارے گھروں کے اندر اور دلہا دلہنوں کے اندر جو پریشانی آ رہی ہیں، اور اس دیواجی زندگی میں میرج لائف کے اندر جو پریشانی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی ہو رہی، اور ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ ہم نے حضور کا حکم توڑا تھا رشتے کے اندر، ہم نے حضور کا حکم توڑا تھا نکاح کے اندر، ہم نے حضور کا حکم توڑا تھا اس رشتے اس دیواج کے اندر، اور ہم نے خرافات کی تھی، ہم نے سب کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی اس دن، لیکن اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا زندگی بھر وہ جو نحوست اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر عائد ہوئی ہے، ظاہر اس کو بات بھگتنا ہے، اللہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں، اس کی تلافی کی کوشش کریں، اور آئندہ جو ہماری زندگیوں میں خوشیوں کے دن آنے والے ہیں اور رشتے ازدواج کے اور دوسرے مسئلے ہمارے سامنے درپیش ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں اور اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ کے محبوب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के ज़रिए और बातों के ज़रिए से जो हमें गाइडलाइन मिलती है कि हम किस तरह से निकाह करें। जैसा कि साजिद ने अर्ज़ किया कि बच्चा जब जवान होता है, उसके दिल के अंदर कुछ शहवानी जज़्बात होते हैं। अब उसको इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि मैं अकेले ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता, मुझे रफ़ीक़ हयात चाहिए, मुझे जीवन साथी चाहिए, मुझे ज़िंदगी में निकाह करने की ज़रूरत है। तो माँ-बाप बच्चे के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं। बच्चा खुद भी तलाश कर सकता है और करते हैं। माँ-बाप अगर अपने बच्चे के लिए या बच्ची के लिए रिश्ता तलाश करते हैं, तो वो अपने बच्चों को बेचा नहीं करते, वो अपने बच्चों को धक्के नहीं दे सकते। ज़ाहिर-सी बात है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल छाती से लगा के दूध पिलाया, जिस बाप ने उँगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस बाप ने अपनी ज़िंदगी की धूप-छाँव को उसके लिए कुर्बान किया, ज़ाहिर है उस बच्चे को किसी ऐरे-गैरे के हवाले नहीं कर देगा, वो बहुत कुछ देखता है। लिहाज़ा बच्चे को चाहिए कि माँ-बाप की राय का भी एहतराम करे, इसलिए कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में जब अपनी रफ़ीक़ हयात को तलाश करता है, वो सिर्फ़ एक ही पॉइंट को देखता है और वो ये कि जहाँ देखी भली सूरत मचल बैठे के ये लेंगे। हमेशा उसकी नज़र ये होती है खूबसूरत हो, कद्दो-काठ ऐसा हो, रंग-रूप ऐसा हो, नक्श-नयन ऐसा हो, वो सिर्फ़ ज़ाहिर को देखता है। जबकि माँ-बाप तजुर्बे की दुनिया से गुज़रे हुए होते हैं, वो ख़ानदान को भी देखते हैं, वो बच्चे के अख़लाक को भी देखते हैं, वो ख़ानदान की शराफ़त को भी देखते हैं, वो बच्चे की तालीम को भी देखते हैं और बच्ची की बहुत सारे अख़लाक के बारे में वो बहुत सारी चीज़ों की तहक़ीक़ करते हैं, जिन जिन चीज़ों पर बच्चे की नज़र नहीं होती। लिहाज़ा नौजवान को चाहिए कि वह अपने माँ-बाप की राय का भी एहतराम करे। अब यहाँ माँ-बाप क्या देखें और बच्चा क्या देखे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इसके बारे में गाइडलाइन दी है कि देखो, बेटा अपनी दुल्हन तलाश करे, लड़का अपनी रफ़ीक़ हयात तलाश करे या लड़के के माँ-बाप अपने बच्चे के लिए रफ़ीक़ हयात तलाश करें, तो क्या तलाश करें इसको अच्छी तरह समझ लो कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से 4 चीज़ों की वजह से, 4 सिफ़ात की वजह से निकाह किया जाता है। या तो उसके माल की वजह से, या उसके जमाल की वजह से, या उसके हसब-नसब की वजह से, या उसके दीन की वजह से। समझ लो और सुन लो अच्छी तरह से, फ़ज़्फ़र बिज़ाति दीन, दीनदार को इख्तियार करके कामयाब हो जाओ। अल्लाहु अकबर! ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमा सकते हैं इतनी अज़ीम उश्शान बात। बात है कि देखो, औरतों से जो निकाह किया जाता है वो 4 सिफ़ात की वजह से किया जाता है। एक तो माल की वजह से, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, माल की वजह से मत करना, इसलिए कि इसका कोई एतबार नहीं। वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से निकाह करते हैं। खूबसूरती भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको लाइक किया जाए। वजह उसकी यह है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि आदमी 10-15 दिन के अंदर उस बीमारी के लगने पर बदसूरत हो जाता है। तो ये तो एक आर्ज़ी चीज़ है, माल भी आर्ज़ी चीज़ है, जमाल भी आर्ज़ी चीज़ है। फिर फरमाया लिहसबिहा, उसके हसब-नसब की वजह से माल के जो है निकाह किया जाता है। और ये हसब-नसब भी ऐसी चीज़ है कि ख़ानदान के अंदर अगर कोई ऐबदार हो गया, तो पूरे ख़ानदान पे धब्बा लग जाता है। कोई किसी की लड़की को लेकर भाग गया, कोई जो है कोई ऐसा काम कर बैठा, ज़िंदगी भर के लिए ख़ानदान के लोग, शरीफ लोग बेइज़्ज़त हो जाते हैं, नाक कट जाती है, घर से निकलने के काबिल नहीं रहते, महफ़िलों में बोलने के काबिल नहीं रहते। तो ये हसब-नसब भी ऐसी चीज़ है कि ये भी कोई कमाल की चीज़ नहीं है। फिर फरमाया वली दीनिहा, और दीन की वजह से, दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। और इसको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और फरमाया फ़ज़्फ़र बिज़ाति दीन, दीनदार को इख्तियार करके कामयाब हो जाओ। तरिबत यदाक, जिस सहाबी को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं, ये उनके लिए है तरिबत यदाक। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो दीन ऐसा सदाबहार पौधा है कि अगर माल होगा तो भी आदमी को सँभालेगा, माल नहीं होगा तो भी आदमी को सँभालेगा।
اور दीन ऐसी चीज है, जमाल होगा तो भी संभालेगा, जमाल नहीं होगा तो भी संभालेगा, हसब नसब होगा तो भी संभालेगा, नहीं होगा तो भी संभालेगा। तो दीन ऐसी चीज है जो इंसान को हर हाल में संभाल लेता है। और दीनदार रफीक हयात जो होती हैं वो इंसान को कभी मायूस नहीं होने देती, हमेशा ज़ात हक से जोड़ के रखती हैं, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे करके रखती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दीनदार को तो अपनाएंगे, निकाह करेंगे, लेकिन ये जो निकाह है, निकाह तो इंतहाई आसान है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो नरवर एमपी के रहने वाले थे, दारुल फलाह दारैन तरकेसर के साबिक शेखुल हदीस थे। वो फरमाते थे निकाह को अल्लाह पाक ने इतना आसान फरमाया कि काज़ी शरीयत वो बैठकर कहता है दूल्हे के सामने कि भाई तलवार खां की लड़की, बंदूक खां का लड़का, इतने महर इवज़ आपको ज़ौजा बना कर दिया कि आपने कबूल किया कि जी मैंने कबूल किया, बस हो गया निकाह। तो ना इसमें घोड़े जोड़े जाते हैं, ना जोड़े पेश किए जाते हैं, 2 जुमले कहते हैं और निकाह हो जाता है। कितना आसान निकाह है। तो शरीयत ने जिसको इतना आसान बनाया, हमने उसको मुश्किल कर दिया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने किसी जगह फरमाया कि निकाह नाम है 2 शर्मगाहों के जुड़ने का। अब इसमें इतने सारे गाजे-बाजे और दुनिया भर के टिटंबे जो किए जाते हैं, इसका क्या मतलब? बल्कि 2 रकात नमाज़ पढ़ने में मुजाहदा है। आदमी वुज़ू करता है, मुँह साफ करता है, मुसल्ले पे खड़ा होता है, नियत बाँधता है, क़िरात करता है, रुकू करता है, उठता है, सजदा करता है, उठता है, कायदे में बैठता है, कुछ पढ़ता है, फिर सलाम फेरता है। कितना लंबा-चौड़ा काम हुआ 2 रकात पढ़ने में। निकाह करने में सिर्फ़ 2 जुमले बोलने पड़ते हैं, जी हाँ, मैंने कबूल किया। कितना आसान है। इतने आसान अमल को हमने इतना मुश्किल कर दिया। अब आइए ज़रा इसको समझें कि ये जहेज़ आया कहाँ से? असल में किसी बाप ने अपनी बच्ची का रिश्ता किसी नौजवान, खूबसूरत नौजवान से, दीनदार से किया। वो बच्चा गरीब था, माली एतबार से बहुत उसकी कंडीशन मज़बूत नहीं थी। तो लड़की के बाप ने حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم۔ अल्लाह की शान, बाप ने सोचा लड़की के कि ये मेरी बच्ची जब उसके घर पर जाएगी, अब ये बच्चा कुछ दिन अपने घर में रहेगा, कुछ दोस्त अहबाब मिलने के लिए आएँगे, कुछ रिश्तेदार मिलने के लिए आएँगे, मुबारकबाद पेश करेंगे। तो इस बच्चे को कुछ ज़रूरत की चीज़ें दे दें ताकि ये उनका इस्तेक़बाल कर सके, उनका इकराम कर सके। तो कुछ रूखा-सूखा खाने-पीने का सामान, कुछ ओढ़ने-बिछाने की चादर, कुछ गद्दा तकिया, उसका इंतज़ाम कर दिया। तो एक खुशहाल बाप ने ज़रूरतमंद दामाद को ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत के दर्जे में दी। लेकिन जब देखने वालों ने देखा तो सोचा ओहो! इसने अपने दामाद को ये सब चीज़ें दी, हम ये भी देंगे। लिहाज़ा जब दूसरे ने देखा तो कुछ आइटम बढ़ा दिए। जब तीसरे ने देखा कि इसने अपने दामाद को ये चीज़ें दी, हम और देंगे। अब वो जहेज़ जो था, वो ज़रूरत की जो चीज़ें थी, वो अकबरी जहाज़ बन गया। यहाँ तक कि आज नौबत वहाँ तक पहुँची जिसको हम देख रहे हैं। नौजवान बच्चों को चाहिए कि वो अपने सास-ससुर को मुतमईन करें और खुद कहें कि देखो, आप अपनी बेटी मुझसे ब्याहेंगे, मुझसे निकाह करेंगे, आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ी दौलत है कि आप अपने दिल का टुकड़ा मेरे घर में पहुँचाएँगे, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? रही बात बेड की और अलमारी की और गद्दे तकिए की और मेज़ और टेबल और कुर्सी की और मोटरसाइकिल की और फ्रिज की, ये सब चीज़ें अल्लाह की दी हुई, अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर में पहले से मौजूद हैं और आप इसके मुकल्लफ़ नहीं हैं। ये आप इसके मुकल्लफ़ नहीं हैं कि आप ये सामान मुझ तक पहुँचाएँ, बल्कि ये सब चीज़ें मेरे ज़िम्मे हैं। या तो मौजूद हैं मेरे पास और नहीं है तो मैं इंशाअल्लाह इसका इंतज़ाम करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करें। लेकिन अजीब बात है कि गोया दूल्हा उस वक़्त उस दिन गूँगा होता है।
وہ کچھ نہیں بولتا اور اس کا دل خواہش سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سارا سامان دیکھ دیکھ کر یہ سوچتا ہے کاش کہ یہ بھی ہوتا، کاش کہ یہ بھی ہوتا، کاش کہ یہ بھی ہوتا۔ یو پی کے اندر اتنا حال خراب ہو چکا ہے کہ لڑکا خود نہیں کہتا زبان سے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، بلکہ بچولیا اس کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے، اور کئی مرتبہ بچولیے سے پوچھتے ہیں، درمیانی جو آدمی ہوتا ہے رشتہ کرنے والا، اس سے پوچھتے ہیں لڑکی والے کہ لڑکے کی کوئی تمنا ہے کہ نہیں؟ لڑکے کی تو کوئی تمنا نہیں ہے، لیکن لڑکی کی جو دادی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کو بلٹ موٹر سائیکل ملے، حالانکہ اس دادی نے کبھی بلٹ موٹر سائیکل دیکھی بھی نہیں ہوتی، اور وہ دادی اتنی کمزور ہے کہ اگر بلٹ موٹر سائیکل اس پہ گر جائے تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتی اس کے نیچے سے۔ لیکن افسوس صد افسوس، اپنی خواہشات کو نہ جانے کس کس انداز میں، کس کس عنوان سے پیش کیا جاتا ہے۔ لڑکی کا باپ جس دن اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے اور لڑکے کی خواہشات کے مطابق سارا سامان دیتا ہے، اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، رات کو اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر دوسرے دن اس کی کڈنی کا اور کسی چیز کا آپریشن اگر سامنے پیش آ جائے جی، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے جسم کا علاج بھی کرا سکے۔ سود پہ قرضے لے کر شادیاں کی جا رہی ہیں، زندگی بھر وہ سود کا قرض ادا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ لڑکی کا باپ مر جاتا ہے اور اپنے سر کے اوپر سود کے قرض کا بوجھ لے کر جاتا ہے، اور یہ سب کا وہ غیرت میں نہیں آ رہے۔ لہذا نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں اور نکاح کی محفل میں وہ دو جملے بولنے والے بنے، اور وہ کہیں کہ آپ، میرا نکاح اس محفل میں ہوا، آپ تمام کی موجود میں مسجد کے اندر میرا نکاح ہوا، سنت کے مطابق میرا نکاح ہوا، یہ جہیز جو مجھے کچھ دیا جا رہا ہے، یہ جہیز میرے لیے وبال جان ہے، یہ سارا کا سارا سامان میرے گھر کے اندر پہلے سے اللہ پاک نے موجود رکھا ہے، مجھے دیا ہوا ہے، اگر کوئی چیز اس میں نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی، یہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ دیں گے تو ساری دنیا دینے کی نیت کرے گی، اور یہ آپ کا دینا سب کے لیے وبال جان بنے گا۔ نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور بالخصوص علماء کرام، اور وہ علماء کرام جو ان میرڈ ہیں، جو ابھی تک جن کا نکاح نہیں ہوا، وہ اس سنت کو زندہ کریں، وہ ہمت دکھائیں، وہ جرت دکھائیں، اور وہ کہیں کہ میرا نکاح صرف اور صرف لڑکی سے ہوا ہے، سامان کے ساتھ میرا عقد نہیں ہوا، میرا معاملہ نہیں ہوا، لہٰذا میں صرف لڑکی کو لے کے جاؤں گا، سامان اٹھا کے نہیں لے جاؤں گا، یا تو مسجد کو دے دوں گا، یا مدرسے کے دے دوں گا، یہاں کے خانقاہ اس کے دے دوں گا، یا یہاں کے غریبوں پہ وقف کر دوں گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عملی قدم اٹھائیں۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کا سنا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ بیتی ہے۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ضلع سورت کے اندر ایک جگہ ہے کیم چار راستہ، وہاں ان کا ایک شاپنگ سینٹر ہے، وہاں ان کا ایک آفس بھی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو کھلی دھلی روزی عطا فرمائی ہے۔ نام ہے ان کا رشید خان۔ وہ میرے یہاں، میں جس جگہ گجرات میں ہوتا ہوں ترکیسر میں، لوگ اس کو خانقاہ کہتے ہیں، وہ جمعہ کی مجلس میں شریک ہوئے اور ساتھ میں اپنے ایک نوعمر بیٹے کو لے کر آئے، اور مجلس کے اختتام پر ملاقات کی، مصافحہ ہوا، کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا رشید خان ہے، یہ میرا بیٹا عارف خان ہے، اور یہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنا ہے۔ میں نے اس کو دعائیں دی، اللہ پاک اس کو دست شفا عطا فرمائے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دعا دی ان کو، اور وہ دعا لے کر اپنے گھر چلے گئے، میں اپنے گھر چلا گیا۔ 4-5 دن کے بعد وہ میں کسی ضروری کام سے میرے پاس آئے، اور وہ بات مکمل ہوئی۔ جب وہ چلنے لگے تو دروازے پر جا کر فوراً پلٹے اور کہا کہ مولانا ایک بات میں کہنا بھول گیا۔ کہ وہ کیا؟ کہ میرے بیٹے عارف خان جو جمعہ کے دن آپ کی مجلس میں جن کو میں لے کر آیا تھا، 2 دن پہلے ان کا نکاح اور ولیمہ ہو چکا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ میں کہا اس دن تو آپ جمعہ کے دن جب تشریف لائے تھے، اس دن تو آپ نے صرف ڈاکٹر ہونے کی خبر دی تھی اور اس کے لیے دعائیں کروائی تھی، اس دن تو یہ نہیں بتایا کہ اس کا نکاح بھی ہونے والا ہے۔ کہ جی حضرت اس دن طے نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹھو میرے پاس اور بتاؤ کہ جب 4 دن پہلے نکاح طے نہیں تھا، ولیمہ طے نہیں تھا، تو یہ 2 دن کے اندر نکاح اور ولیمہ ہوا کیسا؟ وہ بیٹھے اور کہنے لگے کہ آپ کے گاؤں کے قریب میں ایک گاؤں ہے موسالی، وہاں میرے بچے کی خالہ رہتی ہے، میری سالی رہتی ہے،
میں کسی کام سے اپنے ساڑو کے گھر گیا تو جو ہماری سالی تھی پردے کے پیچھے انہوں نے کہا بھائی جان جب آپ کے یہاں عارف خان کی پیدائش ہوئی تھی بیٹے کی تو میرے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی تھی. ہم دونوں بہنوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو آپس میں ان کا نکاح کرا دیں گے. تو اب آپ کے بچے بھی ڈاکٹر بن چکے ہیں, میری بچی بھی تعلیم سے فارغ ہو چکی ہے, تو ہم کوئی بات پکی کر لیں. تو رشید خان کہنے لگے کہ آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی یہ اس دیواجی رشتے میں منسلک ہو جائیں. کہ جی ہاں میں یہی چاہتی ہوں. کہ اس میں کیا ہوا, ابھی منگنی کر لیتے ہیں, رشتہ کر لیتے ہیں, ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور آج ہی رخصتی کر لیتے ہیں. وہ کہنے لگے بھائی جان آپ مذاق مت کرو. کہا مجھے مذاق کرنے کا آپ سے حق نہیں ہے, آپ میری سالی ہیں, پردے کے پیچھے کھڑی ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگی کہ دلہا کہاں ہے, ابھی دلہا تو ہے بھی نہیں. انہوں نے اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے بچے کو فون کیا, بیٹا عارف کہاں ہو؟ کہ ابو میں گھر پر ہوں. کہ آپ اپنی خالہ کے گھر پہ کتنی دیر میں آ سکتے ہو؟ کہ ابو 10-15 منٹ میں آ جاؤں گا. کہ آ جاؤ. وہ بچہ چلا آیا. اور عجیب بات, اس وقت ان کے ساڑو گھر کے باہر کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے, وہ اندر داخل ہوئے. جب اپنی اہلیہ کے پاس گئے تو اہلیہ نے کہا کہ میں نے اپنے بہنوئی بھائی جان سے یہ بات کہی اور انہوں نے اس طرح کا جواب دیا. جب میں نے ان سے کہا کہ دلہا کہاں ہے تو انہوں نے اپنے لڑکے کو فون کر کے بلا لیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو وہ تھوڑے سے اور اندر کمرے میں گئے اور فون کیا کسی خاندان کے بڑے آدمی کو اور ان سے پوچھا کہ بھائی میری بیوی نے اپنے بہنوئی کو اس طرح سے کہا. تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں ابھی رشتہ کر دیتا ہوں اسی محفل میں, ابھی نکاح ہو جاتا ہے اور آج ہی رخصتی ہو جاتی ہے, اب میں کیا کروں؟ تو سامنے سے جواب دیا, رشید خان جیسا آدمی اگر آپ کی بچی کے لیے مل رہا ہے, یعنی آپ کی بچی کا سسر بن رہا ہے, خسر بن رہا ہے, اور ان کا بیٹا آپ کا داماد بن رہا ہے, تو ہماری طرف سے آپ کو مبارکباد ہو. وہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرنے دو, انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. اس کو مزید ہمت ہو گئی. وہ باہر آ کر اپنے ساڑو کے ساتھ بیٹھے. اتنی دیر کے اندر وہ عارف خان بھی آ گئے. تو عارف سے کہا بیٹا میں تمہارا رشتہ تمہاری خالہ کی بیٹی سے کر رہا ہوں. جب اس بچے نے کہا کہ ابا جیسی آپ کی مرضی ہو تو فوراً وہ باہر نکلے, چند افراد کو بلایا کہ وہ آ جاؤ کچھ نیک کام ہونے جا رہا ہے, اور مسجد کے امام صاحب کو بلایا اور کہا نکاح پڑھاؤ, یہ میرا بیٹا ہے, بچی اندر ہے پردے کے پیچھے ہے, یہ ان کے باپ ہے اور امی ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, نکاح پڑھاؤ اور مہر فاطمی دوں گا اور نقد دوں گا. بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ میری گاڑی کے ڈیسک ٹاپ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ لے کر آؤ. اور اسی وقت فون کر کے سونی سے جس سے بھی معلوم کیا مہر فاطمی کی جو رقم 80-85 ہزار روپے بنتی تھی اس زمانے میں 3-4 سال پہلے, وہ نقد پیش کر دی. اس کے بعد جب نکاح ہوا تو اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا میں تو چل رہا ہوں اور تم اپنی دلہن کو اور اپنی ساسو ماں کو جو آج تک تمہاری خالہ تھی اور نکاح کے بعد آپ کی ساس ماں بھی بن گئی ہیں, ان کو بھی لے کر ساتھ میں آؤ تاکہ بچی کو اکیلا پن محسوس نہ ہو. اب وہ گھر گئے, اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دی کہ میں نے بیٹے کا نکاح کر دیا, وہ دلہن کو لے کے گھر میں آ رہے ہیں, اس کا استقبال کریں, اور خود اپنے کام سے بازار میں نکل گئے. اللہ کی شان رات گزر گئی. رات گزرنے کے بعد تہجد کے وقت اٹھے, اپنے گھر والے افراد کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھو فریز کے اندر قیمہ کچھ رکھا ہوا ہے, اسے بنا لو, اور میری مسجد کے مصلی 20-25 ہر روز جو تعداد ہوتی ہے تقریباً اندازاً 20-25 کی تعداد ہوتی ہے, لہٰذا اتنی روٹی پکا لو اور قیمے کا سالن بنا لو, چائے بنا کے تیار رکھو, اور جو کچھ فریج کے اندر فروٹ ہیں یا بسکٹ ہیں وہ بھی نکال کے رکھو. نماز کے بعد ولیمہ ہوگا. مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے گئے. سلام پھیراتے کے ساتھ ہی امام کے سلام پھیرتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور کہا میں رشید خان, میرا بیٹا عارف خان, کل اس کا نکاح ہو گیا اور ابھی فجر کی نماز کے بعد ولیمہ ہے. امام صاحب اور مؤذن صاحب اور سارے مسجد کے مصلی میرے گھر تشریف لائیں اور ولیمہ کھا کر میرے بچے کو دعا دیں. چنانچہ سارے کے سارے لوگ گھر آئے اور حیران ہوئے. میں نے رشید خان کو کہا رشید خان اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مجھ جیسا کوئی آدمی سادگی کے ساتھ اپنے بچے بچی کا نکاح کرتا تو لوگ کہتے کہ مولانا کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں, سادگی و سنت کی آڑ میں اپنی غربت کو چھپا لیا,
لیکن آپ جیسا کروڑپتی آدمی ایسی مثال قائم کر کے دکھائے کہ یقیناً ایک دلیل بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ ابھی 2 سے 3 ہفتے کے اندر اپنی بچی کا انہوں نے نکاح اسی طرح سے کیا، اور یہ عاجز اس کا گواہ بنا تھا۔ میں خود نکاح میں شریک تھا، میں نے خود نکاح پڑھایا، اور وہ بھی اسی طرح لڑکے والے 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 آدمی تھے، اور اپنے محلے کے 8-10 آدمی تھے، اور انہوں نے مستورات کے اندر بھی مائک کا کنیکشن کیا، مردوں کے اندر بھی مائک کا کنیکشن کیا، اور درمیان میں بیان کروایا، اور بیان کے بعد نکاح کا خطبہ ہوا، اور ایجاب و قبول ہوا، اور صرف شربت پلا کر تمام کو روانہ کر دیا۔ تو آج کے دور میں بھی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ جب کروڑپتی لوگ ایسی مثالیں قائم کریں گے تو غریبوں کی اور مزید ہمت افزائی ہوگی، لیکن جب کروڑپتی لوگ مالداری کے چوچلوں میں آ کر اس نکاح کو مشکل بنائیں گے اور مہنگا بنائیں گے تو غریبوں کے لیے جینا مرنا مشکل ہو جائے۔ جس دن آج جب امیر کی بچی رخصت ہوتی ہے، امیر کی بچی رخصت ہوتی ہے، اور امیرانہ چوچلوں کے ساتھ جب رخصت ہوتی ہے، غریب کی بچی اس دن خون کے آنسو بہاتی ہے، اور وہ سوچتی ہے ایک کاش کہ میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ جب میں پیدا ہو گئی تو میرے باپ کو آج کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنی بچی کا رشتہ اس طرح سے تو نہیں کر سکتا، میں اپنی بچی کا نکاح اس طرح سے تو نہیں کر سکتا، میری بچی کو کون قبول کرے گا، میرے دروازے پہ کون میری بچی کو لینے کے لیے آئے گا۔ اس دن بچی اپنی وفات کی دعائیں کرتی ہے، اپنی موت مانگتی ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گی تو میرے باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ترس کھاؤ امت پر، ترس کھاؤ اپنے اوپر، ترس کھاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ نہ جانے مالداروں کے چوچلوں کی وجہ سے کتنی بچیاں دریاؤں میں چھلانگ لگا رہی ہیں، اور کتنی بچیاں کوٹھوں سے اور اپنی چھتوں سے چھلانگ لگا رہی ہیں، اور کتنی بچیاں زہر کی گولیاں استعمال کر رہی ہیں۔ اللہ کے لیے ترس کھاؤ، ترس کھاؤ۔ اور نوجوان بچوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری جوانی کی غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہیں تو آگے بڑھ کر ہمت کر کے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، ہم نے نکاح لڑکی سے کیا ہے، سامان سے نہیں کیا۔ ہم نے نکاح لڑکی سے کیا ہے، جہیز سے نہیں کیا۔ ہم نے نکاح لڑکی سے کیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے، نیک نسل انسانی کی افزائش کے لیے کیا ہے۔ ہم نے ان سب ٹٹمبوں کے لیے نہیں کیا جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو لوگ بارات میں شریک ہوتے ہیں وہ کتنے بے غیرت ہوتے ہیں، جو کسی آدمی کے گھر پر جا کر چڑھائی کرتے ہیں، گویا حملہ کرتے ہیں، گویا کھانے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور بغیر سامنے والی کے طیب خاطر اور بغیر اجازت کے اس کے گھر پر جا کر آ دھمکتے ہیں۔ یہ تو کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ مجھے اگر کوئی شخص ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے کہ چلو میں اپنے دوست کے یہاں آپ کو لے کے جاتا ہوں، تو میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گی جب میں آپ کے دوست کو پہچانتا نہیں ہوں، وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں اس کا کھانا کیوں کھاؤں؟ یہی بارات والے اگر تھوڑی دیر کے لیے دلہے کو ہٹا دیں، اس کے باپ کو ہٹا دیں، خود اس کے گھر پر جائیں اور خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اور اس کے دروازے پر جا کر اجتماعی شکل میں جائیں تو آدمی گھبرا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ بہرحال یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ جب وہ آدمی ہمیں پہچانتا نہیں ہے، ہمیں جانتا نہیں ہے، ہماری اس سے شناسائی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کے گھر پر جا کر اتنا بڑا دھاوا بولیں اور اس کا کھانا کھائیں؟ تو بارات کی شکل کو بالکل ختم کریں، نوجوان بچے اپنی غیرت کا ثبوت دیں، سنت کے مطابق نکاح کریں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے جس طرح سے اس وقت داغ بیل ڈالی ہے اور کمر بستہ ہوئے ہیں، اور سب کے سب اراکین اور حضرت والا جو ہے میدان میں آئے ہیں، اللہ کے لیے ان علماء صلحاء کی محنتوں پر اور امیدوں پر پانی نہ پھیریں، اللہ کے لیے ان کی تمناؤں کو بر لائیں، ان کی دعاؤں میں اپنا حصہ شامل کریں، اور جو چاہ رہے ہیں امت کے علماء صلحاء، اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے علماء صلحاء عطا فرمائے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت نے اعتماد فرمایا اس امت کے علماء پر، گویا کہ اعتماد فرمایا کہ اب مجھے کوئی نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء صلحاء ہیں جو اللہ کے منشے کو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو صبح قیامت تک امت تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس لیے کمر بستہ ہوں، ہمت کریں، اور علماء کی بات کو پانی دیں، اور ان کی آواز پر لبیک کہیں، اور لبیک کہیں، اور آگے بڑھ کر ایک مثال قائم کریں کہ ہمیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے ہیں، اور ماضی میں جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی مانگیں۔ اب یہاں ایک بات اور رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، اگر بارات میں
लोगों के साथ बारात को बुला कर लोगों को, महल्ले के अफराद को शरीक नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा मसला है। तो एक मिसाल से इस बात का पे करता है, हमारे मदरसे वाले अपना खच्चर लेकर, अपने छोटे बच्चे को लेकर उसको बेचने के लिए निकला। 3 अफराद थे, खच्चर था, बाप था और बेटा था। थोड़ी दूर पहुंचे, कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। कहने लगी कि कैसे अजीब बेवकूफ हैं, सवारी साथ में है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़कर दोनों उस पर सवार हो गए। थोड़ी दूर अभी पहुंचे थे कि चौपाल में किसी जगह लोग हुक्का पी रहे थे बैठकर। कहने लगे कैसे बेवकूफ हैं, सवारी एक है और दो इसके ऊपर बैठे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़े, वो दोनों उतर गए। बाप ने कहा बेटा तुम बैठ जाओ। बेटा बाप के हुक्म की तामील में बैठ गया। तीसरा मकाम आया तो कुछ लोगों ने फिर कमेंट्स की, कहा शर्म आनी चाहिए, बेटा खुद बैठा हुआ है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। बेटा उतर गया, फिर बाप बैठ गया। फिर एक चौथा पांचवा मकाम आया, लोगों ने कहा शर्म आनी चाहिए बूढ़े बाप को, छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद बैठा हुआ है। बाप उतर गया। अब मशवरा करने लगे। बाप ने कहा बेटा न बैठे तो मुसीबत, दोनों बैठे तो मुसीबत, तुम बैठो तो मुसीबत, मैं बैठूं तो मुसीबत। ये तो लोग हैं कि तबसरे किए जा रहे हैं, चैन से जीने नहीं दे रहे, तो क्या करना चाहिए। बेटे ने कहा अब्बा आप बड़े हैं, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। बाप ने कहा बेटा मेरी तो समझ में आता है, जो चाहे कहने दो उसको, हम तो वो करेंगे जो हमारे दिल में आएगा। इस मिसाल से एक बात ये समझ में आती है, चाहे दुनिया कुछ कहे, हमें वो करना है जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यूं भी के एक बाप ने इकलौती बेटे ने क्या किया, इतना सामान जमा किया, उसने ऐलान किया था कि मैं इतना सामान बच्ची को दूंगा कि कोई आदमी यूं कह नहीं सकेगा कि फला चीज नहीं दी, लिहाजा उंगली रखने की कोई जगह ना छोड़ी। और साथ में लड़के वालों को यह भी कहा कि जरा गाड़ी बड़ी सी लेकर आना, सामान बच्ची का जरा ज्यादा हो गया है। चुनान से वो 10 टायरा बड़ा ट्रक, जब सामान उसके अंदर लोड किया गया और वो ट्रक रोड पे चलता रहा, चलते चलते जब गांव के किनारे पहुंचा और कच्चे रास्ते पर मुड़ा गांव में आने के लिए, तो एक जगह उसका टायर धंस गया। जब धंस गया तो सारे बाराती जो आगे पीछे चल रहे थे सब जमा हो गए, गौर करने लगे कि कैसे निकाला जाए। जैसे जैसे एक्सीलेटर देता ड्राइवर, वो टायर घूमता और वो और ज्यादा धंसता जाता। एक अक्लमंद आदमी ने यह मशवरा दिया कि देखो, फावड़े से नई मिट्टी को टायर के नीचे खोद कर दाखिल करो ताकि ये टायर उठे, और कुछ ड्राइवर भी इंजन के जरिए से जोर लगाएगा और हम सब भी धक्का देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। लोगों ने कहा कि फावड़ा लाएं कहाँ से। का अगले ने तो बहुत कुछ सामान दिया है ना, इसका ढाला खोलो, इसका दरवाजा खोलो ट्रक का, इसमें फावड़ा मिलेगा। अब फावड़ा तलाश किया तो फावड़ा ना मिला। अल्लाह की शान। तो फौरन लोगों ने कहा भाई फावड़ा तो दिया नहीं और क्या दिया होगा उस बेवकूफ ने। तो देखो, लोगों की जुबान से हम कभी बच नहीं सकते, लोगों की जुबान से हम कभी बच नहीं सकते। वो तो हर मौके पर कुछ न कुछ ऐसी बात कहेंगे कि जहां उनकी जुबान जो है बोल कर रहेगी। इसलिए दोस्तों, लोगों की जुबान पर मत आओ। हमने किसी को खिलाया है, किसी का खाया है, तो अगर नहीं खिलाएंगे तो वो क्या जवाब देगा, वो क्या कहेगा। एक दिन खड़े होकर हिम्मत के साथ ये कह दो, देखो दोस्तों आपने खिलाया, लेकिन शरीयत मुझे आज न खिलाने का हुक्म देती है। रही बात ये कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं, रोजाना दरवाजा खुला, एक ही दिन, ये कौन सी बात हुई कि मैं जो है 1000-2000 लोगों को खिलाऊं। आप रोजाना मेरे घर पर आइए और अल्लाह पाक ने जो कुछ दाल रोटी मैसर फरमाई है, रोजाना मेरे साथ बैठ के खाइए। आप मेरे मेहमान होंगे, मैं आपका मेजबान होऊंगा। आप एक दिन मेरे घर पे मेहमान बनेंगे, मुझे 40 दिन की रोजी मिलेगी। लेकिन एक ही दिन 1000-2000-3000 लोगों का खाना खिलाना, ये शरीयत के उसूल के खिलाफ है। ये जो बारात की शक्ल है, ये हमारे उलमा मना फरमा रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ किया मैं उस पर माफी चाहता हूँ। इसलिए ये सिलसिला अब हमें खत्म करना है, ये सिलसिला अब हमें बंद करना है। और हमारे बंद करने से, खत्म करने से न जाने उम्मत में कितना सुधार आएगा, उम्मत में कितनी खैर वजूद में आएगी। लिहाजा मैं इसका आपके सामने ऐलान करता हूँ और अपनी माजरत आपके सामने पेश करता हूँ कि मेरे बच्चे का या मेरी बेटी का निकाह होने जा रहा है। बस आप सब के सब अपने अपने मकाम पर रहते हुए उसके लिए दुआएं करें। हाँ, अलबत्ता मस्जिद में जब निकाह होगा
تو جو لوگ آس پڑوس کے ہیں تو وہ مسجد میں اس دعائیہ محفل میں ضرور شریک ہوں گے، اور جو آپ کی دعائیں ہوں گی وہ بچوں کے حق میں بھی خیر کا باعث بنے گی، اور ہم طرفین کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں بھی خیر کا باعث بنے گی، اور ہم آج سے گویا شادی بیاہوں کی رسم کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم ہمت کریں، اس طرح سے آگے بڑھیں اور کچھ جرت دکھائیں، کیونکہ یہ شادی بیاہوں کے اندر جو لین دین شروع ہوا ہے یہ بھی تو دیکھا دیکھی ہوا ہے۔ تو جب انسان کا ماحول یہ ہے کہ وہ دیکھا دیکھی رسم و رواج پر آتا ہے، تو اگر ہم سادگی کے رسم و رواج کو قائم کریں گے، سادگی کے رسم و رواج نہیں بلکہ سادگی کی شریعت کو جب قائم کریں گے، تو انشاءاللہ دیکھا دیکھی اس پر بھی بہت سے عمل کریں گے۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں ہیں کوئی آگے بڑھے تو میں اس کی نقل کروں۔ تو لہٰذا کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو جرت کے ساتھ آگے بڑھیں، تاکہ وہ مثال قائم کریں، تاکہ وہ ایک سنت کی پہل کریں۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک جو لوگ اس کی اتباع کریں گے، اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر سایہ اس وقت جو ایک مہم چل رہی ہے اس کا حصہ بنتے ہیں، اور اس دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں، جی یہ در حقیقت مسلم پرسنل لا کے جو اکابر مشائخ ہیں، یہ ان کے دل کی آواز ہے، اور ان کے دل کی آواز شریعت کی آواز ہے۔ اگر اس شریعت کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں تو انشاءاللہ آسمان سے ہمارے اوپر رحمتیں چھم چھم برسیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت سادگی سنت و شریعت کے مطابق ہمیں نکاح کرنا آسان فرمائے، اور جو کچھ ہمارے بدعملی کی وجہ سے اور ہماری بد رسمی کی وجہ سے جو کچھ چیزیں گھر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نیک عمل کے ذریعے سے اس کا کفارہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار